أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 41 تا 43 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک جلدی بیماری میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ صحت یاب ہو گئے. لیکن اس بیماری کے اندر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا کر جو ہے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو کفار مکہ تکالیف پہنچا رہے ہیں، آپ پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ اس سے دل برداشتہ رہیں. صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. کفار مکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اس طرح یہ رہنمائی ہر دائی کے لیے جو اسلام کا دائی ہے کہ وہ تمام مصائب کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرتا چلا جائے. دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہے گا. اللہ اپنے جو ہے بندوں کی مدد کرے گا. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اس قرآن میں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا جو ہے ذکر کرو. اذ نادى ربہ، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا. شیطان انسان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا. وہ انسان کو وساوس دلاتا ہے اور اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے ایوب علیہ السلام کو بے صبری کی تلقین کر رہا تھا، ناشکری کی تلقین کر رہا تھا، اللہ سے مایوسی کی تلقین کر رہا تھا. جیسے سورہ انبیاء میں ایوب علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اور ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھو جب آپ نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. کسی انسان سے درخواست نہیں کرتے، کسی فرشتے سے نہیں کرتے، کسی بزرگ ہستی سے نہیں کرتے. اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈالنگ کر رہے ہیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. اللہ ہوتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا. تو یہاں بھی جو ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے اسے کہا اذکر برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، اس سے چشمہ اول پڑے گا اور ٹھنڈا جو ہے ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اس کے اہل و عیال اور اس کے بعد اور بھی اسے اپنی رحمت سے عطا فرما دی. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اگر انہیں تکلیف بھی دے دیتا ہے تو انہیں شفا بھی دیتا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور ہم نے اسے کہا تنگو کا ایک مٹھا لے لے اور اس سے مار دے. وَلَا تَحْنَثْ، اپنی قسم کو نہ توڑے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ مطلقہ پر ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا. اب آپ صحت مند ہو گئے اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی قسم کو اس انداز سے پورا کرو کہ 100 تنگوں کا ایک جو ہے
گٹھا بنا لو اور ایک دفعہ اس کو مارو، تمہاری یہ قسم جو ہے پوری ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا، انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی مصائب پر ایسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔